اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت۔ عاشقان نماز، اللہ کریم کی رحمت سے ہمیں بے شمار انعامات عنایت ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے نماز بھی ایک عظیم الشان انعام ہے۔ اسی طرح نماز با جماعت کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَرْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت مفتی احمد یار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء با جماعت پڑھی، اس کو اللہ پاک 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک انار سے دوسری نفاق سے۔ حدیث ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد میں 40 راتیں نماز عشاء با جماعت پڑھے گا، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آزادی لکھ دیتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سخت بیماری حاضر ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے تو اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی اور 2 صحابہ کو سہارے کی شہادت عطا فرما کر مسجد کی جانب تشریف لے چلے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، پھر آپ علیہ السلام صدیق اکبر کے قلب کی جانب بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صدیق اکبر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے نماز کی جماعت کی کیا فضیلت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے کیسی محبت تھی کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی جماعت ترک نہیں کی۔ امتی کو بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقہ حنفیہ کے مسلک میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر با جماعت نماز ادا کرنا واجب عین ہے، یعنی ہر مرد کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر مرد گھر میں پڑھیں گے تو ترک واجب ہوگا جو کہ گناہ ہے، اور واجب ترک پہ ہمیشگی اختیار کرے تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہاں اگر عذر صحیح ہوا، جیسے کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہو، تو ترک جماعت ہو سکتی ہے۔ نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا،
محبوب کی چوکٹ میں حاضری کا موقع ہے جو نماز کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اگر مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ میر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے کامل وضو کیا اور کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور با جماعت نماز ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل با جماعت نماز ادا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے دوسری نفاق سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب نمازوں سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے، اگر جان لیتے تو ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ گھسیٹتے ہوئے آتے، بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کوئی شخص نماز پڑھانے پر مقرر کروں، پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ محترم ناظرین، با جماعت نماز ادا کرنے کے جہاں بہت سے فضائل حدیث میں مروی ہیں، وہاں نہ پڑھنے کی وعید بھی ہے۔ جماعت سے متعلق چند حکام ذہن نشین ہونے چاہیے۔ نماز جنازہ میں آخری صف میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور اگر فرض نماز میں وضو میں 3 بار آزاد ہونے سے جماعت کی رکعت جاتی ہے تو افضل یہ ہے کہ ایک بار دھو لیں۔ اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں پابندی وقت کا درس دیا ہے اور نماز بھی پابندی وقت کا درس دیتی ہے، اور با جماعت نماز ادا کرنا اللہ پاک کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے رب خوش ہو گیا اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔